يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو اور بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا، پیدا کیا اور بے شمار رزق سے مالا مال کیا۔ رحمت برکت نازل ہو، درود سلام اترے اس الہ العالمین کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کو حقیقی رہبر بنایا، سچا رہنما بنایا، جن کی تعلیمات سراسر رشد و ہدایت ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود سلام رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم تمام لوگوں سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دین یعنی دین اسلام صرف چند احکامات کو بجا لانے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے وہ بہت سارے ایسے مطالبات کرتا ہے، ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایسی امید رکھتا ہے ایک مسلمان سے کہ ان مطالبات پر وہ کھرے اتریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے، توجہ کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اپنے دین کے اندر بہت ہی سنجیدہ مزاج رہیں اور دین کے معاملے میں کسی بھی طرح کے کھیل تماشے کا شکار نہ ہوں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین ہی کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جیسے جیسے لوگ ہم لوگوں کو ملتے ہیں، تو اس میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر ایک کی تہذیب سے قریب ہوتے جاتے ہیں، ہر ایک کے تمدن سے، ان کے کلچر سے قریب ہوتے جاتے ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی جو یعنی صلاحیت ہوتی ہے یا جو معیار ہوتا ہے، اس صلاحیت کو ہم کیچ کرنے لگتے ہیں، اسی کے حساب سے چلتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ جب آپ ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دین کے ساتھ بہت زیادہ کھیل کھلواڑ کرتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں، اپنے دین کے معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں ملیں گے آپ کو جتنا سنجیدہ کسی بھی شخص کو اپنے دین کے لیے ہونا چاہیے۔ سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، سیریس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو بھی گالیاں بک دیتے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں رہتے رہتے مسلمانوں کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ صفت آ گئی، اور وہ اپنے دین کو کھیل تماشے کا سامان سمجھ لیے اور بہت سارے ایسے کام کرنے لگے جو کہ سراسر کھیل تماشا ہوتا ہے، دین کا مذاق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ناسمجھی کی وجہ سے یا کبھی کبھی جان بوجھ کر کے
اس طرح کے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ہرگز لائق و زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو کھیل تماشے کا سامان بنائے یا دین کے کسی بھی شعائر کا مذاق اڑائے، دین کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑائے، کیونکہ دین کے معاملے میں سنجیدہ رہنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ دیکھیے، آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں، آپ کا ہنسی مذاق ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایک لمٹ میں رہنا چاہیے، اور وہی میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ دین کے سلسلے میں ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ آج ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ مسلمان اپنے دین کو بہت ہلکے میں لینے لگے ہیں، دین کے بہت سارے احکامات کو بہت ہلکے میں لینے لگے ہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ اپنے والد کا مذاق نہیں اڑا سکتے، آپ اپنے گھر کے اندر کسی بڑوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کسی کو یہ چیز گوارا نہیں ہوگی کہ آپ چھوٹے ہو کر کے کسی بڑے کا مذاق بنائیں۔ ایسی صورت میں دین کا مذاق اڑانے والا کیسے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے بہترین انسان ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش رہ سکتا ہے؟ جبکہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر قرآن میں ہم لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مت رکھو، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں تمہارے سے پہلے کے، تمہارے سے پہلے کے اگر اہل کتاب بھی ہیں۔ اہل کتاب کیوں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا؟ کیونکہ ان کو بھی آسمانی کتاب دی گئی ہے، تورات انجیل ان کو دی گئی، لیکن تورات انجیل ملنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی ان کو یہ حق نہیں ہو جاتا، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والا یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے کسی نبی پر ایمان رکھنے والا آدمی بھی اگر ہنسی مذاق کرتا ہے دین کے ساتھ، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کتنی بھی بڑی شخصیت بن جائے، کتنا بھی بڑا متقی و پرہیزگار بن جائے، میں یہاں پر فاسق گنہگار کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ فاسق گنہگار تو مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن متقی پرہیزگار اگر مذاق اڑائے گا تو لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی بات کو اچھے انداز میں لیں گے کہ ہمارے حضرت یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے بالکل صاف طور پر یہ بیان کر دیا کہ چاہے وہ اہل کتاب کیوں نہ ہو، اور ہمارے اسلام کو ماننے والے بھی ظاہر سی بات ہے کہ آسمانی کتاب یعنی قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماننے والا کتنا بھی متقی، کتنا بھی پرہیزگار ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کبھی بھی کہ وہ دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑا دے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے بھی اعلیٰ درجے کے تقوی پر فائز ہو جائے، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوں اور میں فلاں جگہ کا امام ہوں یا اتنا بڑا حضرت ہوں اور میرے اتنے ماننے والے ہیں، اب مجھے سب کچھ اجازت ہے، میں جو چاہے وہ کروں، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، نماز کا مذاق اڑا دوں، کچھ بھی کر دوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر ان سے سوال کیا جاتا آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں یہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لوں، میں مکہ مدینہ جا کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں یہیں بیٹھے بیٹھے، میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں، تم کیا جانو میری کتنی طاقت ہے، تم کیا جانو میں کہاں کہاں تک پہنچتا ہوں روحانی طور پر، میں مکہ جاتا ہوں نماز پڑھنے، میں مدینہ جاتا ہوں نماز پڑھنے۔ یہ سب فرضی باتیں اسلام میں نہیں چلیں گی، یہ مذاق، یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا۔ کتنا بھی بڑا وہ متقی پرہیزگار ہو جائے اور وہ
اگر ولی اپنے آپ کو بول رہے ہیں اور ولایت کے کتنے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں، یہ سب حق کسی کو حاصل نہیں ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. دین کو کھیل تماشا بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں ان کو تم دوست نہیں بناؤ، ان سے دوری اختیار کرو. انکم اذا مثلہم، قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جس جگہ پر اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ ہو رہا ہو، یا دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اسی طریقے سے دین کی کسی بات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، یا گناہ ہو رہا ہو، یا یہ کہ گناہ ہو رہا ہے، وہاں پر نہیں بیٹھو. فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. انکم اذا مثلہم، تم انہی لوگوں میں سے مانے جاؤ گے. اگر تم اس وقت بیٹھے ہو تو تم انہی لوگوں میں سے مانے جاؤ گے. کوئی انسان ایسا ہے جو شراب پی رہا ہے، بغل میں کوئی دوست بیٹھا ہے، وہ بول رہا ہے میں شراب نہیں پی رہا ہوں، میں تو موبائل چلا رہا ہوں، میں موبائل دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں چلے گا. آپ کو اس مجلس کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، ہٹنا پڑے گا. اگر آپ اس مجلس کے مخالف ہیں تو آپ کو وہ مجلس چھوڑنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ شراب پی رہا ہے، میں شراب نہیں پی رہا ہوں، میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں. صرف وہ جوا کھیل رہا ہے نا، میں نہیں کھیل رہا ہوں، میں تو خالی یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں. یہ نہیں چلے گا. آپ کو ایسی مجلس اور ایسی محفل چھوڑ کر کے ہٹنا پڑے گا جس مجلس اور جس محفل میں دین کا کوئی بھی مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس محفل اور جس مجلس میں دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، اس مجلس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا دیا، اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا. کیوں اللہ رب العالمین بار بار گھوما پھرا کر کے قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی باتوں کو ذکر کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک غیرت مند آدمی جس کے اندر غیرت ہوگی، جس کے اندر ایمان ہوگا، جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب حقیقی مانتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، جب اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا یا کوئی مذاق بازی ہوگی تو ایسی صورت میں آپ ہی بتا دیجئے ایسی جگہ پر رہنے والا بغیرت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اندر کیسی غیرت ہوگی؟ وہ بغیرت کہا جائے گا، بے شرم کہا جائے گا کہ اپنے رب کا مذاق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور یہاں پر کچھ کر نہیں سکتا ہے، کچھ اس کے خلاف بول نہیں سکتا، تو بیٹھا بھی ہے وہیں پر سن رہا ہے ساری باتیں اور ہنس رہا ہے، ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ یہ ایک مسلمان کا کام، ایک غیرت مند مسلم کا یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اس طرح سے مت کرو، اپنے آپ کو دور رکھو ان لوگوں سے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو صبح و شام ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو لوگ اللہ رب العالمین کو صبح و شام پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہ، آپ کی آنکھ، آپ کی نظر ان سے ہٹنی بھی نہیں چاہیے. یعنی یہ آپ سوچئے کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نگاہ ان کے پاس سے نہیں ہٹنی چاہیے، آپ انہی کے پاس دن رات بیٹھے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کا دل میرے ذکر سے خالی ہے، جس کے دل کے اندر میرا کوئی نام نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، میری کوئی قدر نہیں ہے، ان کی بات ہرگز مت ماننا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کھیل تماشا، ہر چیز کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہنا، نہ ایسے لوگوں کی باتوں کو سننا. تو یہ آیت سورہ کہف کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا.
اور جس آیت کا ہم نے ذکر کیا سورہ اعراف کی غالباً ہے کہ یا سورہ انعام کی، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت نے یا دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. ان لوگوں نے دنیا کی چیزوں کو اعلیٰ درجے کا سمجھا، دنیا کی چیزوں کے حساب سے فلیکسیبل ہو گئے، دنیا کی چیزوں کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیا. جیسی دنیا جیسا دیش ویسا بھیش والا معاملہ ہو گیا، جہاں گئے جیسے گئے ویسے ہو گئے. ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ساتھ وَذَكِّرْ بِهِ، ان کو نصیحت بھی کرتے رہو، ان کو نصیحت بھی کرتے رہو. ان تبصل نفس ما کسبت، ایسا نہ ہو یعنی ان لوگوں نے جو کچھ بھی کمایا ہے، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ انہی چیزوں کے سپرد ہو جائیں گے. اس لیے ان کو سمجھاتے رہو، جیسا یہ کام جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے. لہذا ان کو آگاہ کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. بالخصوص قیامت کے دن جب یہ کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے میری کوئی مدد کر دے، میرا کوئی ساتھ دے دے، ایسے لوگوں کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اور فرمایا اسی آیت میں ایک ٹکڑا ہے کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر یہاں عدل کا جو لفظ آیا ہے یہ اس معنی میں آیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ان کے پاس دنیا میں تھی، ان چیزوں کو یہ اگر پیش کرنا چاہیں گے کہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے چھٹکارا مل جائے، تو کچھ بھی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. دنیاوی طور پہ جو انسان کمایا ہے، قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو لگے گا کہ میرے ساتھ سب کچھ ابھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اور اپنے آپ کو پاس کرانے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو پیش کرے گا. قرآن میں اس کا بھی ذکر کئی جگہ پر ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر ایک ظالم جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ قیامت کے دن کھڑا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ میری لے لو، اس کے بدلے میں مجھے معاف کر دو. ما تقبل منہم، تو قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ ما تقبل منہم، ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اعلیٰ درجے کا عذاب ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم کچھ دے کر کے فدیہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو بولے گا ہاں میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، میں سب دے دیتا ہوں، فدیہ کے طور پہ مجھے معاف کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے لاؤ سامنے. تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ لا کر کے پیش کرے، کچھ بھی اس کے سامنے نہیں رہے گا. اس کے گمان میں یہ ہے کہ جو چیزیں میرے سامنے تھی دنیا میں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں. دین کا کھلواڑ، دین کا تماشا مت بنائیے. ہم لوگ ہر طرح سے دین کا کھلواڑ اور دین کا تماشا بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. کوئی داڑھی نہیں رکھا ہے، اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو بغیر داڑھی والا داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، بکرے والی داڑھی. اب یہ بکرے والی داڑھی بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں نا، ہنسی مذاق میں بولتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے بول دیتے ہیں. بھائی ایک آدمی نہیں رکھا ہے وہ چلو ٹھیک ہے، الگ بات ہے. ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ اس کی حد تک ہے، اس کی ذات تک ہے. لیکن جب کوئی شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس گناہ میں ڈبل ہو گیا ہے، دو لوگ شامل ہو گئے. اور وہ دوسرا آدمی جو مذاق اڑا رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہو گیا. جو مذاق اڑا رہا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہو گیا، اس کا معاملہ زیادہ تشویشناک ہو گیا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اس نے مذاق اڑا دیا، دین کے ایک شعار کا مذاق اڑا دیا. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، جو بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی عزت کرے گا وہ دل کا تقوی ہے، وہ دل کا تقوی. فانها من تقوی القلوب، وہ دلوں کا تقوی ہے، دل کا تقوی ہے یہ جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے. مقام ابراہیم ہو گیا، یا اسی طریقے سے جو ہے صفا مروہ، یا یہ
آیت اسی پس منظر میں کہی گئی ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے ہر ایک چیز کے اوپر ہے. ہر وہ چیز جو اسلام نے اوکے کیا ہے، جس کی اسلام نے تعریف کی یا اسلامی نظام میں وہ آتا ہے، ایسی چیزوں کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ منافقین جا رہے تھے ایک جنگ میں. وہ لوگ جنگ میں جاتے تھے، بیچ میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے. ایسا ہی ہوتا تھا. تو کسی جنگ میں جا رہے تھے تو ایسے ہی کسی اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رہے تھے اپنے جھنڈ میں، اپنے گروہ میں. وہاں مسلمانوں نے کچھ سن لیا. مذاق اڑاتے تھے، وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے تھے، دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ دل سے تو مسلم تھے نہیں. وہ تو بس حالات کے حساب سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، حالانکہ دل کے اندر ان کے کفر تھا. وہ کافروں سے بھی بدتر تھے منافقین. دل میں نفاق تھا ان کے، دل میں وہ کافر تھے، زبان پر وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اور جب شیطان کے پاس جاتے تھے، یعنی اپنے گروہ کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے ہنسی مذاق، اِنَّا كُنَّا مُسْتَهْزِئِينَ، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے مذاق کر رہا ہے. مذاق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ان کو اب عذاب دے گا. تو بہرحال جو اصل بات تھی وہ یہ کہ یہ لوگ جا رہے تھے ایک جنگ میں، اور تھوڑا دور گزرنے کے بعد مذاق اڑانے لگے. یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی موقع پر آیت نازل فرمائی. سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان لوگوں سے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ یعنی اللہ ملا ہے تمہیں مذاق کرنے کے لیے، رسول ملا ہے تمہیں مذاق کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا. اور اسی طریقے سے تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی آیتیں ملی ہیں. لا تعتذروا، بہانے بازی مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یہ آیت بیس ہے، یہ آیت بنیاد ہے اس بات کی کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، یا اسلام کی کسی بھی شاعر کا، شاعر یعنی نشانیاں، کسی بھی نشانی کا یا کسی بھی حکم کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج مانا جائے گا. یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت ہی سنجیدگی سے لینے والی بات ہے. دیکھیے دو چیز ہوتی ہے، ایک ہے کسی حکم پر عمل نہ کر پانا، کسی حکم پر عمل نہ کرنا، یہ الگ بات ہے. اور ایک ہے کسی حکم کا مذاق اڑانا، یہ دوسری بات ہو گئی. کوئی حکم پر اگر عمل نہیں، مثلا کوئی آدمی ایک داڑھی مثال طور پہ نہیں رکھا ہے تو وہ گنہگار کہلائے گا، فاسق کہلائے گا. یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، سود کھا رہا ہے، نہیں کھانا چاہیے، ظلم کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس کی ذات تک ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے. لیکن جس دن اس نے اسلام کی ان چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مثلا کوئی یہ سود کیوں حرام ہے بھائی، کوئی اگر ایسا بولنے لگے سود کیوں حرام ہے، کیوں اسلام نے سود کو حرام کیا، کیوں نہیں اسلام نے زنا کو حرام کیا، ہم 50 گرل فرینڈ لے کر کے گھومے، کیا اسلام کو دقت ہو جاتی ہے اس سے؟ جس دن یہ بات بولنے لگا گیا وہ، جس دن یہ بات، یہ مذاق ہو گیا، پھر اسلام کی چیزوں پر آپ نے انگلی اٹھا دی. آپ نے کیا کیا؟ اسلام کی چیزوں پر انگلی اٹھا دی. لوگ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہمارا حق ہے. ابھی انڈین کانسٹیٹیوشن ہے نا، انڈین کانسٹیٹیوشن یعنی بھارتی سنویدھان، سب اس کی عزت کرتے ہیں، سب اس کا احترام کرتے ہیں. اگر انگلی اٹھانا ہر چیز پر جائز ہے تو سنویدھان پہ بھی انگلی اٹھاؤ. اگر آپ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو پھر آپ کو فوراً کہہ دیں گے کہ جو اینٹی نیشنلسٹ ہے، راج دروہ ہے، دیش دروہ ہے. اتنا فوراً بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. تو ایک کتاب آپ نے بنائی ہے، اس پر انگلی اٹھانا منع ہے، اور کتاب ہے یعنی قرآن مقدس، اس پر انگلی اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دو جو ہپوکریسی ہے نا، یہ دنیا میں چلتی ہے ہر جگہ. ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کوئی بھی مذاق نہیں کرنا ہے، وہاں ہمیں انگلی نہیں اٹھانا ہے. ہم ایکسپٹ کریں دین کو، اس پر اس کے مطابق عمل کریں تو اچھی بات ہے.
اگر نہیں کر پا رہے ہیں ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر ہم دین کے کسی بھی معاملے پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ہمیں مذاق نہیں اڑانا ہے، انگلی نہیں اٹھانا ہے۔ حجاب کے اوپر انگلی اٹھایا کوئی، حجاب کیا چیز ہے، یہ سب غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر اسلام سے آپ نے بغاوت کر دیا۔ لہذا دونوں پوائنٹ کو سمجھیے، ایک ہے فاسق ہونا اور ایک ہے مذاق اڑا کر کے کافر ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک انسان بولتا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز یہ 5 ٹائم نماز، ملا کی دوڑ مسجد، یہ کتنا آسان لفظ ہے، ملا کی دوڑ مسجد، یہ بھی مذاق ہے، یہ بھی مذاق ہے۔ ایک مسجد کا مذاق ہے اس کے اندر، ایک عالم کا مذاق ہے اس کے اندر، نماز کا مذاق، 3 مذاق اس کے اندر۔ اگر ہم لوگ غور کریں نا میرے بھائیوں تو کتنا مذاق ہم لوگ دن رات کرتے ہیں، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا مذاق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ کتنی گستاخیاں ہم کرتے ہیں، دین کو ہم نے جو بدل دیا ہے اس میں ہم نے کتنا مذاق کیا ہے۔ ہم جب دین کو بدلتے ہیں تو ایک طریقے سے دین کا مذاق ہو جاتا ہے، دین کو ہم بدل دیتے ہیں، جب جو اسلام نے کہا ہے ویسے نہ کر کے اپنے من کے حساب سے اس میں گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، یہ بھی دین کا مذاق ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو سمجھیے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق چلیے۔ میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں، لیکن آپ کو جو بات بتانا ہے، جو بات سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کو مذاق بنانے سے بچائیے، دین کی ہنسی اڑانے سے بچائیے۔ یہ دین ہمارا جو ہے یہ ہمارا پرائیڈ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ پرائیڈ ہے، یہ ہمارا گھمنڈ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اور اپنے اس گھمنڈ کو اور اپنے اس یعنی آن بان اور شان کو اگر آپ لائٹلی لیتے ہیں، مذاق میں لیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کا دین سے کوئی ناتا نہیں ہے، دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر آپ غیروں کی صف میں جا کر کے کھڑے ہو گئے، پھر وہی کام جو منافقین کرتے تھے وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ لہذا 2-3 باتوں کا خیال رکھیے۔ آخری میں پھر سے خلاصۃ الکلام کے طور پہ آپ کو بتا دیں کہ ہمیں کسی کا یعنی دین کا مذاق بھی نہیں اڑانا ہے، دین کا مذاق بنانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس جگہ پر دین کا مذاق ہو رہا ہے یا دین کے کسی بھی عمل یا کسی بھی شاعر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، ہم وہاں تبلیغ نہیں کر سکتے تو ہمیں وہاں پر نہیں رہنا ہے، ہمیں وہاں پر نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں وہاں پر ساتھ نہیں دینا ہے کسی بھی صورت میں۔ اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ گناہ کے کام میں ذرہ برابر بھی مدد نہیں کرنا ہے آپ کو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور سرکشی کے کام میں کسی کی مدد مت کرو۔ کوئی کہے کہ مجھے شراب لا کر کے دے دو، کوئی کہے مجھے گٹکا بیڑی سگریٹ لا کر کے دے دو، کچھ بھی جائز نہیں ہے، یہ نافرمانی کہلائے گی۔ حتیٰ کہ آپ اپنے والد کی بھی بات مان لیں، اس سلسلے میں تو نافرمانی ہے۔ کسی بھی طرح کی مدد دین کے خلاف گناہ کے کام میں، کسی بھی طرح کی مدد، یہ حرام ہے۔ دین کے کام میں آپ مدد کیجئے، دین کے خلاف اگر آپ مدد کر رہے ہیں، گناہ کے کام میں مدد کیجئے، یہ حرام ہے۔ ان چیزوں سے بچنا اپنے آپ کو لازم کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین سے محبت کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کا مذاق اڑانے سے پرہیز کرنے والا بنا دے۔ جہاں دین کا مذاق ہو رہا ہو، جہاں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ان جگہ سے ہمیں دور کر دے، ان جگہ سے ہمیں بچا لے۔ اللہ رب العالمین دین کی خدمات انجام دینے والا ہمیں بنا دے، دین کے لیے کر گزرنے والا ہمیں دل عطا فرما، دین کے لیے کر گزرنے والا جسم ہمیں عطا فرما، دین کے لیے کر گزرنے والا علم اور عمل ہمیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے،
جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لوگ کسی بھی طرح کے مصائب و آلام میں ہیں تو ان کے مصائب و آلام کو ختم فرما دے اور انہیں خوشی و مسرت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، دین کی اور دین کے ہر چیزوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور دین پر ہی مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچا لے، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں محفوظ کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام سے تو راضی ہوتا ہو، تو خوش ہوتا ہو اور تیرے دین کو سربلندی حاصل ہوتی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔